اب دیکھنا ہے کہ کن ریفارمز کی ضرورت ہے الیکٹورل پروسیس میں. پہلے الیکٹورل پروسیس کے ریفارمز کو دیکھتے ہیں. کوئی بھی سسٹم جو ہے اس میں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کو بہتر سے جیسے جیسے وہ ان پریکٹس آتا ہے یا جیسے جیسے وہ فنکشن کرتا ہے اتنی زیادہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں کیا تبدیلی یا کیا ریفارمز لائے جائیں. پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹورل لسٹس بنائی گئی ہیں ان کا ریلائبل ڈپینڈیبل ہونا نہایت ضروری ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلش ایکسیسیبل ریلائبل مینس فار اپڈیٹنگ اینڈ مینٹیننگ the electoral rolls in order to provide for universal suffrage. جس چیز کی کمی محسوس ہوئی 2008 کے الیکشن میں اور 2013 کے الیکشن میں وہ یہ چیز تھی کہ جو ووٹرز کی لسٹ تھی وہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھی. یہ معلوم ہے کہ ای سی پی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال ووٹرز لسٹ کو اپ ڈیٹ کرے، لیکن یہ ای سی پی کا اکیلا کام نہیں ہے. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، لیجسلیٹر جو ہیں ان کی ہے، اور جو ایگزیکٹو برانچ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لسٹ کو اپ ڈیٹ کریں ہر سال. اس میں اور ادارے بھی کی مدد کی بھی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ نادرا. تو یہ کام ایک کلیکٹیو اور کوآرڈینیٹو کام ہے جس کے لیے حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ الیکٹورل لسٹ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرے. اس سے بھی زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے پاپولیشن سینسس. پاپولیشن سینسس موجودہ حکومت نے پھر شیلف کر دی ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور کچھ پولیٹیکل پارٹی کی کنٹروورسیز کی وجہ سے ان کو شیلف کر دیا ہے. لیکن یہ ایک بہت اہم فنکشن ہے کہ جب تک آپ کے پاپولیشن سینسس صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے آپ کی الیکٹورل لسٹ اور ڈی لمیٹیشن یعنی حلقہ بندی جو ہے وہ سامنے، کیونکہ پاپولیشن میں وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آتی ہے، ایک تو بڑھ رہی ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی ایتھنک گروپس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایک علاقے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ پرانی ہی لسٹوں کے اوپر چلیں یا پاپولیشن پہ چلیں اٹ ول ناٹ بی افیکٹو. دوسری جو ہے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے پروسیس میں، اور ای سی پی شوڈ اسٹیبلش ورکنگ ٹرانسپیرنسی میکنزم اینڈ پبلیکیشن آف پولنگ اسٹیشن ریزلٹس. جو الیکشنز جب ہو جاتے ہیں عام طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ جی انفارمل ریزلٹس یہ ہیں، خیال یہ ہے کہ انفارمل ریزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے جب تک ای سی پی اناؤنس نہ کرے ریزلٹس ان کو ایک تو سمجھنا نہیں چاہیے اور کسی اور کو اناؤنس کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میڈیا پہلے ہی کافی چیزیں اناؤنس کر دیتا ہے، اس سے بھی کافی اختلافات اور کنٹروورسیز کو وہ جنم دیتی ہے یہ چیز. تو یہ ضروری ہے کہ ای سی پی اپنے میکنزمز کو بہتر کرے کہ وہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس کو جلد از جلد فارمل ویریفائڈ ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے. سو یہ اس میکنزم اور پروسیس کو فعال بنانے کے لیے یہ ذمہ داری ای سی پی کی ہے. پھر الیکٹورل پروسیس میں افیکٹو سسٹم فار ڈسپیوٹ ریزولوشن. اکثر جو ہیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اگری نہیں کرتے ہیں الیکشن ریزلٹس کے اوپر، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ فکس ہونی چاہیے فار کمپلیشن آف دی کیسز. یعنی اگر کوئی اختلاف ہے یا کوئی چیز واضح نہیں ہے دو کینڈیڈیٹس کے درمیان جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں، تو ای سی پی مسٹ ہیو میکنزم ویئر دیز ایشوز شوڈ بی ریزالوڈ ٹائملی. پارٹیسپیشن آف ویمن ووٹرز، یہ اگرچہ یہ ٹرینڈ ریجن میں بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب ویمن کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہیں، لیکن ویمن ووٹر کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ویمن ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنے میں دقت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ای سی پی کو چاہیے کہ ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا جو ہے جینڈر کا
وہ ہونا چاہیے، اور فیمیل سٹاف پولنگ سٹیشنز پہ موجود ہونا چاہیے جو فیسیلیٹیٹ کر سکیں فیمیل ووٹرز کو. رسپونڈ ٹو انسٹنس آف ویمنز نان پارٹیسپیشن، یہ جہاں پہ ویمن پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں، ای سی پی کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو رسپونڈ کرے اور اس کے لیے صحیح میکینزمز جو ہیں ان کو ان پلیس لے کر آئے. نیوٹرل اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے الیکٹورل پروسیس میں. پارٹیزن شپ نہیں ہونی چاہیے. دی پیپل ورکنگ دیئر شوڈ بی ویری ویری نیوٹرل. ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو انفارمیشن. آئی تھنک دس ہیز ٹو بی انشورڈ. ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر کسی کو انفارمیشن جو پبلک انفارمیشن ہے وہ بر وقت ملنی چاہیے تاکہ کوئی چیز جو ہے مینوپولیٹ اور منور نہ کی جا سکے. آؤٹ آف کنٹری ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے اس میں ای سی پی کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کے کاسٹ کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، اور باہر جو ملک میں لوگ پاکستانی ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے. پھر یوز آف پولیٹیکل وائلنس، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. انٹیمیڈیشن اینڈ کمپلشن ٹو ریڈیوس دس انوالومنٹ، کسی کو فورس یوز نہیں کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس چیز پہ اتفاق رائے کریں کہ وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں گے الیکشن کے دوران، اور کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. اینڈ فائنلی کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم شوڈ بی اڈاپٹیڈ، جو کہ ایک طریقہ کار ہے کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا. وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ ڈیموکریٹک ہو، جو کہ پولیٹیکلی اورینٹڈ ہو، اور جس میں بیٹھ کر ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے اور کانفلکٹ کو جو اختلافات ہیں ان کو دور کرے.